السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 124 تا 133۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے تمہارا رب 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وائیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جائیں محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے، وہ ناحق پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود دگنے پر دگنا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔
جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم، تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جائیں محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اصل مقصد اور تعداد ملائکہ میں مختلف عدد بیان کرنے کی حکمت۔ یہاں طبعی طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین تنہا جبرائیل امین نے الٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب خود قرآن کریم نے دیا۔ آیت وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ میں دے دیا ہے کہ فرشتوں کے بھیجنے میں در حقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور تفویت قلب اور بشارت فتح دینا مقصود تھا، جیسا کہ اس آیت کے الفاظ إِلَّا بُشْرَىٰ اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم سے واضح ہے، اور اس سے زیادہ صریح سورہ انفال میں اسی واقعے کے متعلق آئے ہوئے الفاظ ہیں فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس میں فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جمائے رکھیں، پریشان نہ ہونے دیں۔ اسی تثبیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے تصرف کے ذریعے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے واضح کر دیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر، کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کی ایک تفسیر میں یہ خطاب فرشتوں کو ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ مسلمانوں نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جبرائیل امین کی آواز بھی سنی فرما رہے ہیں، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سب مشاہدات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ ملائکۃ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے
کچھ کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں، اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا، فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے تو دنیا میں کفر و کافر کا نام ہی نہ رہتا، حکومت و سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی، مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت ملے جلے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کے نکھار کے لیے حشر کا دن ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ غزوہ بدر میں ملائکۃ اللہ کو مدد کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں، ان میں سورہ انفال کی آیات میں تو 1000 کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکورہ آیات میں پہلے 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ سورہ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں نے مخالف کی تعداد 1000 دیکھی اور ان کی تعداد 313 تھی تو بارگاہ رب العزت میں استغاث کیا کہ اس پر یہ وعدہ 1000 فرشتوں کی امداد کا کیا گیا۔ جو وعدے تمہارے دشمن کا ہے اتنا ہی عدد تمہارے فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا۔ اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجنے کا یہی مقصد ظاہر فرما دیا کہ مسلمانوں کے قلوب جمے رہیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور سورہ آل عمران کی آیت زیر نظر میں 3000 فرشتوں کا وعدہ شاید اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملے کہ زبین جابر محاربی اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی مدد کو آ رہا ہے۔ یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ پہلے ہی سے تھی۔ مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر 5000 کر دیا۔ وہ شرطیں 2 تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقوی کے مقام اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر یکبارگی حملہ کر دے، مگر ان 2 شرطوں میں سے دوسری شرط یکبارگی حملے کی واقع نہیں ہوئی، اس لیے 5000 کی تعداد کا وعدہ نہ رہا۔ پھر اس میں ائمہ و تفسیر و تاریخ کے اقوال مختلف ہیں۔ اگرچہ وعدے کی یہ شرط متحقق نہیں ہوئی، پھر بھی یہ وعدہ 5000 کی صورت میں پورا ہوا یا صرف 3000 کی صورت میں، یہ اقوال مختلف ہیں۔ آیت لیس لک من الامر شیء یہاں سے پھر اصل قصہ احد کی طرف عود ہے۔ دراصل درمیان میں مجملاً قصہ بدر کا ذکر آ گیا تھا، اور سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، جو کہ سامنے کے 2 اوپر کے 2 نیچے کے دانتوں کے کربٹوں میں 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر داہنے بائیں، 2 نیچے دائیں بائیں، ان چاروں میں نیچی داہنی طرف کا دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
بخاری شریف سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود دگنے پر دگنا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔ اس آیت میں سود کھانے کی حرمت و ممانعت کے ساتھ اضعافا مضاعفۃ کا ذکر حرمت کی قید نہیں بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دوسری آیت میں مطلقاً ربا کی حرمت کا بیان نہایت تشدید و تاکید کے ساتھ آیا ہے، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اضعافا مضاعفۃ کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جس کو سود کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سود مرکب یعنی سود در سود کے معاملے سے پرہیز بھی کر لے، تو سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سود پر چلائے گا تو وہ لامحال اضعافا مضاعفۃ ہوتا چلا جائے گا، اگرچہ سود خوروں کی اصطلاح میں اس کو سود مرکب یعنی سود در سود نہ کہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سود انجام کار اضعافا مضاعفۃ ہی ہوتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی پرہیزگاروں کے واسطے۔ آیت مذکورہ میں دو مسئلے زیادہ اہم ہیں۔ اول، پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے، اگر رسول کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کی اطاعت کا نام ہے، تو پھر اس کے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو کیا ہے؟ دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی عملی زندگی کا قبلہ بنانے کے قابل ہے، وہ اضعافاً وہ صفات اور علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پرہیزگار بندوں کے لیے ان آیات میں بتلا کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محض زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت گزاروں کے کچھ صفات اور حالات ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں رحمت خداوندی کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اسی طرح لازم اور ضروری قرار دیا، اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں، پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے وہیں اطاعت رسول کا بھی ذکر مستقلاً ہے۔ قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات
انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدائے تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔ اب یہاں غور طلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہی کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب بإذن خداوندی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں خود قرآن کریم نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرما دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے، خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستمرہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ راز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کے ذمہ یہ کام لگائے گئے کہ اول یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات ٹھیک اسی صورت اور لب و لہجے کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں، تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعلیم دیں اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں، یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ معلوم ہوا کہ رسول کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کی تعلیم اور متابعین بھی رسول کے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصیح و بلاغ تھے، ان کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآن کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تبیین کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک حکم مجمل یا مبہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالی، جس کی طرف آیت قرآن ہے ان هو الا وحی یوحیٰ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فرمانے پر اکتفا کیا ہے، کہیں نماز کے معاملے میں قیام، رکوع اور سجدے کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم ہے، ان کی کیفیات کا ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے خود آ کر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیلی صورت عمل کر کے بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعے امت کو پہنچا دیا۔
زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں، اور مقادیر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، اور یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور ان کے فرامین لکھوا کر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپرد فرمائے۔ مثلاً قرآن حکیم نے حکم دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر یعنی ناحق نہ کھاؤ۔ اس کی یہ تفصیل کہ رائج الوقت معاملات، بیع و شراء اور اجارے میں کیا کیا صورتیں ناحق اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن خداوندی امت کو بتلائی۔ اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے بوحی الہی امت کو پہنچائی، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اسی لیے یہ احتمال تھا کہ کسی وقت کسی واقف کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ تفصیلی احکام خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام نہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے سارے قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، جو حقیقت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے۔ اس لیے بار بار تاکیدات کے ساتھ بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ حکم دیں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن میں صراحتاً موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لیے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستے سے بہکانے کا بھی ایک موقع تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس مضمون کو صرف لفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بتلایا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے، جس کو لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آیات کے مطالب و مقاصد اور تشریحات کو بیان فرمائیں۔ اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ سب انتظام اس کا کیا گیا کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے مکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو احکام ہمیں قرآن میں نہ ملے ان کے ہم مکلف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ منکشف ہو گیا تھا کہ کسی
اسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تشریحات سے گل و خلاصی حاصل کرنے کے لیے یہی دعویٰ کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر بھی فرما دیا، جس کو امام ترمذی، امام ابن داؤد اور امام ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنی اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنے مستند پر تکیہ لگائے ہوئے بے فکری سے بیٹھے ہوئے میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ اس میں پاتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بار بار ارشاد، اور پھر مختلف عنوانات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام کو ماننے کی ہدایات، یہ سب اسی خطرے کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالی سے جدا سمجھ کر انکار نہ کر بیٹھے کہ وہ در حقیقت الگ نہیں۔ دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے اس کی تفسیریں مختلف عنوانات سے منقول ہیں۔ عنوان اور مضمون سب کا ایک ہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر ادائیگی فرائض سے فرمائی، حضرت ابن عباس نے اسلام سے، ابو العالی رحمۃ اللہ نے ہجرت سے، حضرت انس بن مالک نے تکبیر اولیٰ سے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے اطاعت سے، ضحاک رحمۃ اللہ نے جہاد سے، حضرت اکرمہ نے توبہ سے کی ہے۔ ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔ اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنے کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں۔ ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور بس سے باہر ہو، جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسے کسی کا سفید رنگ یا حسین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ۔ دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں۔ فضائل غیر اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کیے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ اس لیے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہوں گے نہیں، اب سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی رہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص کالا ہے، وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا ہے۔
صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات، دوسری جگہ ارشاد ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبعی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر قانے رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تاسف اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا۔ اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالی ہے اور اس کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو۔ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ لہٰذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لیے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں فرمایا گیا بلکہ مغفرۃ من ربکم فرمایا گیا ہے کہ صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور اطمینان کا اظہار مقصود ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے۔ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی، اسی لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلا دیا گیا کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا۔ یہ معنی تو اس وقت ہیں جب عرض کو طول کے مقابل لیا جائے، لیکن اگر عرض کو ثمن یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہے، لہٰذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لیے مسابقت اور مصارعت کرو۔ امام ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت میں وہ چیز ہے جو مباح کے مقابل میں بطور قیمت پیش کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات اس کی قیمت ہوگی۔ مقصود اس سے جنت کی عظمت
اور جلالت قدر کا بیان کرنا ہے۔ جنت کا دوسرا وصف بتلایا، اعدت للمتقین، یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ قرآن و حدیث کے واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اسی طرح کہ ساتواں آسمان اس کی زمین ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔